بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف گردوں کو کمزور کر دیتا ہے، پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ استغفار کی بدولت بند تالے کھل جاتے ہیں۔ استغفار کی بدولت اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ استغفار کی بدولت حالات بہتر ہوتے ہیں۔ غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کریں۔ بیمار انسان کے سامنے اپنی صحت اور تندرستی کا قصیدے نہ پڑھیں۔ کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کریں۔ قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کریں۔ رنجیدہ افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کریں۔ بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی سے پرہیز کریں۔ یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے پرہیز کریں۔ ناظرین، جو پانی زیادہ پیتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ چھہارے ابال کر دہی کے ساتھ کھاؤ، اس کے استعمال سے مثانے کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آدھے سر کا درد اچانک ہونے لگے تو جان لو تمہاری عمر لمبی ہوگی۔ نیند سے اٹھو تو ہاتھوں سے آنکھوں کو ملو، ایسا کرنا نیند کے آثار ختم کرتا ہے۔ آٹا گوندتے وقت اس میں لیموں کے 2 یا 3 قطرے ڈال دو۔ روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا لے تو اس سے بال مضبوط رہیں گے اور چمک پیدا ہوگی۔ نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کو جلد کی کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو آپ پیاز کے چھلکے کو متاثرہ جگہ پر ملیں، اس سے آپ کی جلد کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ سائیکولوجی کے مطابق اچھی اور خوبصورت کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ سنت کے مطابق پانی پینے والے کا دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن جیسی بیماری جنم لیتی ہے۔ عورتوں کو خون کی کمی ہو تو وہ کشمش بھگو کر کھا لیا کریں۔ ہفتے میں 1 بار پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگایا کرو، اس سے بواسیر اور خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ چبانے والے پھل کھاؤ، منہ کی ورزش بھی ہوتی ہے اور دانت بھی صاف رہیں گے۔ نمکین اشیاء کا بکثرت استعمال بینائی کے لیے مضر ہے۔ سیب، انگور اور کشمش وغیرہ کھانے کے بعد پانی پینے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ کچا ناریل کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان دکھائی دیتے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پیو، حافظہ تیز ہوتا ہے۔ چاول کھا کر سونے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گوبھی بھی کھاؤ، موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ بلڈ پریشر کم ہوتا ہے تو کھجور کھائیں۔ کمر کے درد کے لیے رات کے وقت کمر پر روغن بادام خالص کی مالش کریں۔ چند روز کے مسلسل استعمال سے یہ عارضہ دور ہو جائے گا۔ ناظرین، رنگ گورا کرنے کے لیے 1 ٹماٹر کا پیسٹ بنا کر اس میں لیموں کا رس شامل کریں، پھر منہ دھو کر یہ پیسٹ اپلائی کر لیں۔ پورا منہ کھول کر ہنسنا نہایت بری مکروہ عادت ہے۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو، اس کا غصہ بھی شدید ہو، تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔
کثرت سے بیسن سے بنی غذائیں کھانے سے مثانے میں پتھری بننے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تعلیم میں دل لگانے کے لیے روزانہ صبح سوئے ہوئے بچے کے منہ پر 11 بار ربی زدنی علما پڑھ کر دم کریں، پھر بچے کو جگا دیں۔ بچہ پڑھائی میں دل لگائے گا۔ پالک سوزش کو کم کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہسن جراثیم کے خاتمے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے بال گرنے کا مسئلہ دور ہوتا ہے، جلد کو بھی نکھارتا ہے۔ کینسر سے بچاؤ کے چند محافظ مسالہ جات: ہلدی، لال مرچ، لہسن، دار چینی اور ادرک۔ جب بھی ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹیں تیل لگائیں، اس سے کمزور نظر تیز ہوگی، یادداشت بہتر ہوگی۔ ناخنوں پر تیل لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دل اور دماغ مضبوط ہوگا۔ اگر آپ شہد کو صبح نہار میں گرم پانی کے ساتھ یا اس میں ملا کر پئیں تو اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور ڈپریشن سے نجات بھی ملے گی۔ نزلہ زکام کو روکے گا اور قوت مدافعت بڑھا کر چربی اور وزن بھی کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ خواب میں پھل کھانا مال ملنے کی دلیل ہے۔ بالوں میں کنگھا کرنا خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ نزلہ زکام سے نجات کے لیے دوائی نہیں بلکہ بنے ہوئے چنے کھائیں۔ 1 چمچ سنگارے کا آٹا صبح کے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے شوگر کم ہو جاتی ہے۔ گاجر کا رس چہرے پر لگانے سے جلد پر رونق اور صاف ہو جاتی ہے۔ املی کو رات کو پانی میں بھگوئیں، صبح اس پانی سے سر دھوئیں، بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہفتے میں 2 بار کریں۔ اس کے بعد ناریل کا تیل استعمال کریں۔ دالیں اور سبزیاں موٹاپے اور پھولے پیٹ کو کم کرتی ہیں۔ آملے کے اچار کا استعمال بھی موٹاپا کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ کمر درد اور جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے آدھا پاؤ میتھرے کوٹ کر سفوف بنا لیں۔ 1 چھوٹا چمچ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ نظر کو تیز کرنے کے لیے چٹکی بھر سونف، 4 عدد بادام اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیں۔ اسے کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پئیں، نظر کی کمزوری دور ہوگی، موت تک اینک نہ لگے گی۔ 1 چٹکی بھر بھوسا یعنی توری لے کر مٹی کے برتن میں ڈال کر رات کو بھگو دیں اور صبح چھان کر نہار منہ پی لیں۔ 1 ہفتے بعد شوگر کا ٹیسٹ کروائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ غیر معیاری کریم اگر چہرے پر سائیڈ ایفیکٹ کر جائے تو شربت اناب آدھے گلاس پانی میں اتنا ڈالیں کہ پانی میٹھا ہو جائے اور پی لیں۔ چند دنوں میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ بیری کے درخت کے نیچے پیشاب کرو گے تو جنات تمہیں تنگ کریں گے۔ رات کے وقت درخت ہلانے سے تمہارے سر میں درد رہنے لگے گا۔ پیشاب کرنے کے فوری بعد پانی پینے سے پیشاب پیلا آئے گا۔ نہانے کے فوری بعد آنکھوں میں سرما لگانے سے بینائی کم ہو جانے کا خدشہ ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھانا پینا ورنہ پیٹ میں پانی بڑھ جائے گا۔ چلتے ہوئے روٹی کھانے سے معدہ سکر جائے گا۔ شام کو ناریل کھاؤ، جلد ملائم ہو جائے گی۔ ناظرین، جن عورتوں کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہو وہ چھوٹی الائچی کھایا کریں۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی
छोटा लुकमा खाएं, कभी मोटापा नहीं आएगा। खाने के बाद सौंफ खाने से बेनाई तेज होती है और खाना भी जल्द हजम हो जाता है। जो औरत चाहती है कि उसके बच्चे का रंग गोरा हो, वो अनार का जूस पिया करे। सोने से कबल ये काम जरूर कर लिया करें। सूरत मुल्क की तिलावत करके सोएं। अगर तहज्जुद में आंख खुलने की आदत ना हो तो वितर पढ़कर सोएं। अगर सुकून चाहते हो तो तिलावत करो। अगर सेहत चाहते हो तो रोजा रखो। अगर मुसीबतों का हल चाहते हो तो इस्तगफार करो। अगर बरकत चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर गमों से निजात चाहते हो तो दुआएं मांगा करो। कोई काम शुरू करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। अगर कुछ करने का इरादा रखते हो तो इंशाअल्लाह कहो। कोई चीज अच्छी देखो तो सुभान अल्लाह कहो। किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो कहो जज़ाकल्लाह। किसी गलती पर अफसोस हो तो कहो अस्तगफिरुल्लाह। किसी को रुखसत करना हो तो कहो फी अमानिल्लाह। अल्लाह के नाम पर कुछ दो तो कहो फी सबीलिल्लाह। किसी की मौत की खबर सुनो तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सूरत फातिहा पढ़कर पेट पर दम करने से पेट का दर्द खत्म हो जाता है। रात का खाना ना खाना जल्द बुढ़ापा लाता है। अपना सीधा हाथ गाल के नीचे रखकर सोने से हार्ट अटैक से महफूज रहा जा सकता है। चेहरे को हाथ या दुपट्टे से साफ करना भूलने की बीमारी पैदा करता है। हफ्ते में 2 रोजे रख लिया करो, कभी जोड़ों के दर्द का मसला नहीं होगा। अंडे उबालने वाला पानी अगर बच्चे को पिलाया जाए तो बच्चा जल्दी बोलने लग जाता है। मसवाक करने से कभी मुंह के कैंसर की बीमारी नहीं होती। खाने के बाद पानी ना पिया करो, तुम्हारी जवानी तादेर कायम रहेगी। रात को आंखों पर तेल लगाकर सोने से सुबह आंख जल्दी खुल जाती है। छुहारे खाओ, कमर का दर्द जाता रहेगा। घर के दरवाजे के पीछे खाक या कूड़ा मत जमा करो, क्योंकि ये शैतान की जगह है। शैतान कूड़े पर बैठता है। मेथी की सब्जी बनाकर खाओ, कमर का दर्द जाता रहेगा। जो ज्यादा बोलता है वो इंसान कम अकल होता है। दांतों की पिलाहट दूर करनी है तो सरसों के तेल में 1 चाय का चम्मच नमक मिलाकर दांतों पर लगा दो, दांत सफेद हो जाते हैं। 1 चम्मच खाने वाला मीठा सोडा, नमक और सुहागा लेकर किसी बोतल में रख लें। रोजाना इससे दांत साफ करें, दांत की पिलाहट दूर हो जाएगी। नाजरीन याद रहे, किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर मत करें। ये सब आम मालूमात के लिए है। इस्तेमाल से पहले चेकअप करवाएं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपकी हर नेक जायज ख्वाहिश को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानियों को दूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।